وہ ہاں اگر کرینہ ہو، جیسے قرآن پاک میں فرمایا تو فاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں موت دے گا جو ہے وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا. وہاں چونکہ اسرائیل کا وہ کرینہ ہے، اسرائیل کا آنا موت کے لیے، اس لیے وہاں میں وہ لفظ معنی مراد ہے. وغیرہ توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا کسی چیز کو، اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لینا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لیا، یعنی جسم مہر لے لیا. اور اس کی جو دلیل میں لگتا ہے قرآن کریم میں احادیث میں بہت کثیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کے شروع میں ہوں، اور فرمایا کہ درمیان میں سیدنا مہدی علیہ رضوان اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان الگ شخصیت ہے. جب کوئی قادیانی کہتے ہیں مہدی بھی ہوں میں عیسیٰ بھی ہوں، جو کارنامے سیدنا مہدی کے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو کارنامے سیدنا عیسیٰ کے ہیں وہ الگ. دونوں شخصیت الگ کیسے ہوگی؟ اس نے تو اور بہت کچھ کہا نا. پھر کہتے ہیں میں مجدد ہوں، پھر کیا لگا مہدی ہوں، پھر کہا مسیح ہوں، پھر کہا نبی ہوں، پھر کہا نہیں رسول ہوں، پھر کیا لگا نہیں یار میں تو خود خدا ہوں. خواب میں دیکھا کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقظت عنی ہوا ہے جی، خواب میں دیکھا خدا ہوں، وہ یقین کیا میں وہی ہوں. فخلقت السماوات والارض، آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا. اس قسم کی باتیں کرنے لگا. پھر کیا لگا جی مجھے تو میرے بیٹا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نزل من السماء، کہ جی وہ ایسے کو جیسا کہ آسمان سے خدا اتر آیا. اس قسم کی بات، اگر اس کا بیٹا خدا ہوگا تو وہ خود کیا ہوگا؟ خدا کا باپ. اس قسم کی بکواس. ایسا آدمی جو دماغی طور پہ جو ہے وہ حاضر نہ ہو، اس قسم کی باتیں کرے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ ایک جگہ کچھ لکھتا ہے، ایک جگہ کچھ. قادیانی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مرزا قادیانی کا حتمی دعویٰ کیا تھا. کبھی اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جی وہ مہدی تھا، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ مسیح تھا، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ نبی اور رسول تھا. یہ الجھے ہوئے جو ہے وہ اس کے دعوے ہیں. اس کی وضاحت آج تک قادیانی پیش نہیں کر سکے، تو ہم سے کس منہ جو ہے صفائیاں مانگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم جو ہے صراحتاً قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہے اس مسئلے پر، اور تم ایک حدیث پڑھو اس کا مانا ماتا عیسیٰ عیسیٰ فوت ہو گئے. ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے. جب ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے پھر تم کس منہ سے آج جو ہے وہ ہمارے سامنے اشکال یا سوال کرتے ہو؟ سوال کا حق تو ہمیں ہے، جس نے پوری امت سے ہٹ کر جو ہے وہ موقع اپنایا اس سے سوال کرنا چاہیے. ہم تو ہے پوری امت کے ساتھ ہیں، ہم پوری امت سے نہیں کرتے. اور قادیانیوں نے 1400 سال میں جتنے مشدد ہوئے ہیں ان کی فہرست اپنے کتابوں میں لکھی ہے کہ فلاں صدی میں فلاں مجدد ہوا ہے، فلاں صدی میں فلاں ہوا ہے. جب مجددین کی انہوں نے باقاعدہ فہرست لکھی ہے، ہر صدی میں فلاں مجدد تھا. ہم پوچھتے ہیں تم نے ان کو مجدد مانا؟ ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ فوت تھے یا آئیں گے. وہ تمام مجددین جو ہے یہ موقف رکھتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے قریب ضرور تشریف لائیں گے اور زندہ ہے اور آسمان پر اٹھائے گئے. ایک شخصیت کو مجدد بھی ماننا پھر اس کی تشریح کو نہ ماننا یہ بہت بڑا الحاد ہے، اور اس سے بڑی دغا بازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قادیانی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو رسول تھے صرف، اور اس سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ گزر گئے. کہتے ہیں جی گزر گئے کا معنی فوت ہو گئے. حالانکہ خلات کا معنی جو ہے وہ فوت ہونا آتا ہی نہیں ہے. لغت کھولو، عرب محاورہ کھولو، کہیں بھی اس کا معنی فوت ہونا نہیں آتا، گزر جانا آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول گزر گئے، ہم کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت گزر گیا، قیامت قریب تشریف لائیں گے تو ہوں گے تو نبی، لیکن اس کی ان کی حیثیت اور وہ عمل کریں گے اسلام پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. اور یہ ان کو اعزاز بخشا گیا اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود خواہش کی تھی. لوگ پوچھتے ہیں عیسیٰ کیوں آئیں گے اور کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی امت کا فضل ہے. یہ خواہش کی، تو اس خواہش کے اظہار کی، اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کو قیامت کے لیے بھیجنا ہے، اور آپ آئیں گے اور خود بھی امت محمدیہ پر عمل کریں گے، امت محمدیہ کے ساتھ اسلام پر عمل کریں گے، اور ان کو بھی کہیں گے تم بھی کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم زمانہ پاؤ تو تم نے جو ہے عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. تو نبی والا ترسلون، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام انبیاء سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل وقت جو ہے وہ ہوگا دجال کی آمد کے متعلق. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دجال کی فتنہ سے پناہ مانگ کرتے تھے
اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس وقت تشریف لائیں گے جس وقت کے امت محمدیہ پر سخت پریشانی کا عالم ہوگا، دجال سے پریشان ہوں گے، اور آپ آسمان سے آئیں گے، تمام انبیاء کی طرف سے نیابتاً اور اپنی طرف سے اصالتاً جو ہے وہ امت محمدیہ کی مدد کریں گے اور اس کو دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام جو ہے اس کو غالب کریں گے۔ اس لیے بڑا تنصرون پر عمل تو ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، کہ آپ اپنی طرف سے اصل اور دوسری طرف سے وکیل بن کر آئیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو مننا پر عمل ہوا معراج کی رات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی کس کی شریعت کے مطابق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، تو وہ ہے مننا پر عمل اور تنصرون پر عمل ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تشریف لائیں گے اپنی طرف سے اصالتاً، دوسرے نبی کی طرف سے نیابتاً۔ قاضی ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بات بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر آسمان پہ تو کھاتے کیا ہے؟ کتنا بڑا سوال کیا، کھاتے کیا ہے؟ ابھی تم کیا کھاتے ہو؟ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ جو ذات تمہیں روزی دیتی ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کو دے رہی ہے۔ یہ سوال فضول ہے، لیکن خیر جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ کھاتے کیا ہیں، ہم کہتے ہیں جب تک وہ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، ان کی غذا زمین والوں کی سی تھی، اور جب آسمان پہ ہے تو اب ان کی غذا وہ ہے جو آسمان والوں کی ہے۔ آسمان والوں کی غذا کیا ہے؟ تسبیح و تعلیم۔ کیا ہے؟ تسبیح و تعلیم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ تو جس طرح فرشتوں کی غذا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی غذا ہے وہ۔ اب سوال ہو سکتا ہے، کہتے ہیں جی یہ غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ تسبیح و تعلیم انسان کی غذا ہو، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا وقوع ممکن ہے کیونکہ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت قریب دجال کا یہ جو کھانے پینے والی چیزیں اس پر قبضہ ہو جائے گا، اور اس وقت بھی صاحب نے پوچھا جی اس وقت پھر کیا ہوگا، مسلمان کیسے جو ہے وہ کیا کھائیں گے، کیسے ان پر گزارا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کی غذا اس وقت تسبیح تحلیل ہوگی۔ کیا غذا ہوگی؟ جب قیامت قریب تمام مسلمانوں کی غذا تسبیح تحلیل ہو سکتی تو آج عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے ہیں، تو جو حضرت جبریل کی غذا ہے وہ انما مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم نے فرمایا کہ جو آدم کی غذا آسمان پہ تھی وہ ان کی وہاں کیا ہے، جو آدم کی غذا تھی وہی حضرت عیسیٰ کی غذا ہے۔ اور پھر یہ عام طور سوال کہتے ہیں جی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جب کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، وہ چلے گئے آسمان پہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کافروں نے گھیرا ڈالا تو وہ گئے زمین کی طرف۔ کیسے بات جوڑی؟ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا جاتا مقاصد کیا ہوتے؟ مقاصد کیا ہوتے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جانے کا تو یہ مقصد ہے کہ انہوں نے خواہش کی تھی میں امت محمدیہ کا فرد بننا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی خواہش نہیں کی اس طرح، آپ کے بعد یہ نبی نے نہیں آنا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی زمین کی طرف آج، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہوئی ہے آسمان کی طرف۔ یہ ہجرت ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا اعزاز نہیں ہے آسمان کی طرف جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، کیونکہ آ کر کل کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ تو آپ کو اعزاز دینے والے، اور پھر جب بھی کسی نبی کو ہجرت کا حکم ہوا ہے بعد میں اس کی قوم پر عذاب آیا ہے، یہ قانون ہے، بعد میں اس کی قوم پر عذاب آیا ہے یا وہ نبی اس علاقے میں فاتح بن گیا ہے، یہ قانون ہے۔ جب بھی کسی نبی کو ہجرت کا حکم ہوا یا تو اس قوم پر کیا ہے بعد میں عذاب ہے یا وہ نبی اس علاقے میں فاتح بن گیا، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، کشتی بناؤ اپنے ماننے والوں کو بٹھا لو، اب کشتی چل پڑی، بعد میں لوگوں پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نہ تو ہجرت کا پیچھے مڑے پیڑا دیکھے، بعد میں کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا۔ تو دیکھو اب یہ عذاب آ رہا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مکہ سے ہجرت کر جاؤ مدینہ کی طرف، اس کے بعد خوشی ایسا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں فاتح بن کے آئے، جس مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اب اس مکے میں آ رہے ہیں اور اپنی فوج لے کے آ رہے ہیں، وہی لوگ جو تنگ کرتے تھے آج اپنے دروازے بند کیے ہوئے کہ حاجت خواجہ ہماری خیر نہیں۔ تو دیکھو نبی کو جب کسی علاقے سے ہجرت کا حکم ہو یا تو فاتح بن کے آتا ہے یا
जी उस कौम पे अज़ाब आता है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत आसमान में थी, जब क़यामत तशरीफ लाएंगे हम कहते हैं फाते बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे? फाते। क्योंकि कौम यहूद ने तकलीफ दी थी, कौम यहूद ने जो है ये शरारतें की थी और शहीद करना चाहा था। इसलिए क़यामत के करीब जब तशरीफ लाएंगे तो यहूदियों को और उनके हवारियों को और उनके साथ देने वाले जितने यहूदी होंगे और दज्जाल को, जिसको सच्चा मसीह समझेंगे, वो उसको कत्ल करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो है ये कानून है कि नबी जो है या तो फाते बन के आता है या बाद में उस कौम पे अजाब आता है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फाते बन के आएंगे और इनको यहूदियों को और दज्जाल को जो है वो कत्ल करेंगे। ये इस कानून पर अमल। फिर देखो कादियानी जो है ये सवाल करते हैं, कहते हैं जी देखो ये जो है आप हज़रात कहते हो कि जो है आसमान पर जाना ये मुमकिन कैसे है कि जी वो कुर्रे हैं और पुरानी तहरीक जो मुनासिबा की वो पेश करते हैं। मैंने पहले इसका जवाब दिया कि आज आसमान पर जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप सल्लम को मिराज हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून का जनाजा को उठाया गया और इसके साथ साथ आज जो हवाई जहाज़ हैं सारे उसको उड़ा के आसमान में उड़ता फिरता है। आज के दौर में इतराज़ करना तो बहुत बड़ी जहालत है। लेकिन फिर भी देखो तो इस किस्म की बातें करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर तुम्हारा वाकई जो है वो मिर्ज़ा कादियानी वो मसीह था तो दज्जाल कौन था? किसको कत्ल किया उसने? दज्जाल को उसे तो कत्ल नहीं किया, दज्जाल तो आया ही नहीं, कत्ल कैसे किया? वो कहता है जी वो दज्जाल से जो है ना वो तलवार से कत्ल करना मुराद नहीं, कलम से कत्ल करना मुराद। किससे मुराद है? कलम से। सुभान अल्लाह। क्या कलम था इसका? वो कादियानी और ईसाई से मुनाज़रा हार गया। अब्दुल्ला आतम से मुनाज़रा रखा, हार गया। हारने के बाद जो है वो अपनी असलियत पे उतर आया, पेशगोइयाँ करनी शुरू कर दी कि जी वो जो है वो ये अब्दुल्ला आतम जो है इतनी देर बाद मर जाएगा, तो अगर मैं ये ना मरा मैं झूठा हूँ। तो लोगों ने डेट लिख ली, 1 साल का लिखा था कि ना मरा तो मैं झूठा हूँ, मुझे गधे पे सवार करो, मेरा मुँह काला करो, उसने खुद कहा था। लेकिन जब वो नहीं मरा 1 साल के बाद तो ईसाइयों ने अमर तसर में जुलूस निकाला और इसका पुतला जलाया और कहा कि इसकी ऐसी गत बनाएंगे कि इसको सारी इल्हाम भूल जाएंगे। इसकी ऐसी गत बनाएंगे कि इसको सारे इल्हाम भूल जाएंगे और फरिश्ते कभी नहीं आएंगे। तो उस किस्म की उन्होंने फिर इसके खिलाफ बातें की। हम कहते हैं जिसको अपनी जिसकी औकात है वो आज कह रहा है कि मैंने कत्ल किया। भाई कैसे कत्ल किया? क्या ईसाईयत खत्म हो गई? ईसा अलैहिस्सलाम की जो खुशखबरी बताई गई कि जब तशरीफ लाएंगे तो ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे। ईसाई तो बात, यहूदी कत्ल हो जाएंगे, यहूदी कत्ल हो। तो ये कौन सा मार्ग हमारा मिर्ज़ा कादियानी ने आकर और खुद ही भाई बात यह है, कलम तो अपने कलम को तो मौजूदा वो समझे जो है जिसको लिखना आता हो। जो आदमी एक जगह कुछ लिख रहा है, जो खुद अपनी बात की नफी कर रहा है, उसको यही नहीं पता मैं लिख क्या रहा हूँ, आज कुछ है कल में कुछ है, तो अपने कलम को जो अपना मौजूदा करार दे रहा है। और दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ के अफसाने हैं। भाई दज्जाल कौन था? कहते हैं जी दज्जाल जो है वो क्या नाम है, वो एक कहने जी कादियानी कि जी इससे मुराद वो रेल है। वो रेल के आगे वो बड़ी सारी बत्ती लगी होती, कहता कहा गया दज्जाल की एक आंख होगी, इससे मुराद रेल है, रेल ईजाद हो गई। और सुभान अल्लाह, वैसा मनुष्य आदमी था। मक्का मुकर्रमा में इसके दौर में वो रेल चलने लगी, पटरी बन गई, तो कुछ अभी बाकी थी, बननी शुरू हुई थी, इसने पेशगोई कर दी। ये पेशगोइयाँ बड़ी की कि जी अनकरीब ऐसा होगा कि यहाँ जो है ना वो चल पड़ेगी रेल और देखना वो लोग दूर दराज सफ़र करेंगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। चूँकि इसने पेशगोई की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते थे कि इसको झूठा साबित करें, वो पटरी आज तक नहीं बन सकी। वो पटरी आज तक नहीं बन सकी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया था कि ये झूठा है, ये कज़ाब है। और उसने कहा था, आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन होंगे? मेरे रोज़े में। कहाँ दफन होंगे? मेरे रोज़े में। इसने कहा था हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे? मरा कहाँ? लाहौर में, और वो पेशाब के ऊपर गिर के उसकी मौत आई। तो ये इसमें निशानी पाई जाती है? नहीं पाई जाती। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखो और इधर इसकी शख्सियत को देखो कि इसी तरीके से भी मुवासलत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम जो फरमाया है आएंगे, तो भाई मिर्ज़ा कहाँ और हज़रत ईसा कहाँ? भाई देखो आपका नाम हज़रत ईसा है और मिर्ज़ा का नाम गुलाम है, और इसका नाम गुलाम, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तज़ा है मिर्ज़ा की, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप भी नहीं था। और इसकी माँ का नाम चिराग बीबी है, हज़रत ईसा की माँ का नाम मरियम है। कुरान में फरमाया ईसा बिन मरियम का अल्फाज है, ईसा बिन चिराग बीबी नहीं है। और उसका उर्फ था घसीटी, यानी जो इसकी माँ थी चिराग बीबी, उसे कहते थे घसीटी। पता नहीं किसने, हमें नहीं पता, लेकिन एक लकब उसका था घसीटी।
تو اب دیکھو جس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے وہ آج ابن مریم کیسے بن گیا؟ اب پھر دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان سے نازل ہوں گے، یہ پیدا ہو رہا ہے، اور میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 2 فرشتوں کے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور مسلمان پھر ان کو وصول کریں گے، اور اس کو دائی نے وصول کیا، وہ کہاں اترنا کہاں آنا پیدائش تو مراد ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی اپنی حقیقت میں غور کیا جائے، بھائی نبی جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، تو جس کی ایک آنکھ ہو، آنکھ سے کانا ہو، تو بھائی ایک لائٹ والی بتی تو روڈ پہ نہیں چل سکتی، تو نبوت کے پلیٹ فارم پہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دیکھو ہم آج بھی قادیانیوں کہتے ہیں کہ تم مر سکتے ہو اور زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، مرزا قادیانی کی ذات پہ کبھی بحث نہیں کر سکتے۔ آج سیدنا عیسیٰ کی ذات کو زیر بحث بنایا گیا۔ ہم کہتے ہیں وہ جو سچا مسیح تھا نا، اس کی ذات تو وہ تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، اس کی صفات وہ تھی، اور اس کی صفات وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ تو جھوٹا مسیح ہے، اپنی صفات بیان، ہم تیری صفات بیان کرتے ہیں، تو نے تیری کتابوں کے اندر تیرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اور تجھے ٹانگے دبانے والا اور ان کے ساتھ خلوت نشینی کرنے والا، اور آج جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے، اور وہ لکھا ہے الفضل کے اندر کہ جی حضرت جی کبھی کبھی زنا کرتے تھے۔ حضرت جی میرے نبی کی صفات، سبحان اللہ، آج مہدی بننے آ گیا اور مسیح بننے گا، حضرت جی کبھی کبھی زنا گیا، کبھی کبھی زنا کرتا تھا، تو ٹھیک ہے تمہارا ہی ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں، آپ کو ایسے مبارک۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت مقدس، اور نعوذ باللہ ان کو ان سے متنفر کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر بڑی گناہوں اس نے سازشیں کی، اور ان کو نعوذ باللہ بڑے گندے الفاظ سے یاد کیا، اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے انہوں نے قرآن کریم میں بیان کیے کہ جی وہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، اور پرندوں کو بلانا، اور وہ اڑتے تھے، اور یہ برس والے مریضوں کو ٹھیک کرنا، یہ معجزہ قرآن کریم میں ذکر کیے، لیکن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوائے مکر کی اور کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھو سچا مسیح اس سے متنفر کر کے اپنی جو ہے بڑائی بیان کر رہا ہے، حالانکہ اپنے پاس تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انگریز کا ایجنٹ اس نے خود کہا کہ ہم انشاءاللہ الگ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس نے خود کہا میں انگریز سے خود کاشتہ پودا ہوں، اور میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں یہ انگریز کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے کہ اسے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی انگریز کی حمایت میں جہاد کے خیالات نکالنے کے لیے؟ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں قادیانیوں اگر تمہارے اندر ضرورت ہے اور تمہیں غیرت کا دکھ بھی ہے، 50 الماریاں قادیانی کی کتاب سے تم بھر کے دکھا دو ہمیں، ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہم تم پر کچھ نرمی بتائے گا، تم سے تم نرمی کے مستحق نہیں ہو، لیکن تم آج تک اپنے اس کذاب کو جو ہے سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ 50 الماری کہاں بھر جائیں گی؟ وہ جو اس نے بکواسات کی ہیں روحانی خزانے کے نام چھپ گئی ہیں، وہ 23 جلدوں میں 50 الماری کیسے بھر جائیں گی؟ تو یہی جھوٹ ہے ایک بات تو، کیونکہ راضی کرنا تھا انگریز کو، اس کا ایجنٹ تھا اور سب کچھ تھا، مسلمانوں میں تفریق کرنی تھی، یہ ساری سازشیں ہیں۔ اس لیے مرزا قادیانی کی ذات پر کبھی بحث نہیں کرے گا وہ، کیونکہ سیرت المہدی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور ان کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو اور اس جھوٹے پیغمبر کی سیرت کو دیکھو، اب دونوں سیرتوں میں فرق ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا مثالی تھا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے پہلے دن سے ہی عجیب تھا کہ بیچارہ شروع سے ہی پڑھائی میں جو ہے وہ فیل ہو گیا، اور ادھر ادھر مارا پھرتا رہا، اور پھر ادھر ادھر بھی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک رشتہ دار تھا، وہ اس کو ادھر ادھر لے جا کے پوچھتا تھا، پتہ نہیں کہاں جاتا تھا، ادھر سے کیا مراد اور ادھر سے کیا مراد ہے، تو قادیانی سمجھتے ہوں گے۔ اب کیوں اس کی سیرت ہے، ہم ویسے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتے جو ہے وہ، پھر اس لیے ہم کہتے ہیں مہذب طریقے سے بات ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، لوگوں سے پوچھا حالانکہ تمہوں نے شادی کرنا کاذبہ، تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ ان کا بالکل سچا۔ اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب میں سچا ہوں تو میری یہ بات بھی سچی ہے، اور تم قادیانی جتنے بھی ہو، اور تم مرزا قادیانی کا قسم جو ہے کہ قیامت تک کا اس قسم سے پاک نہیں ثابت کر سکتے، وہ جھوٹا ہے، اور ہر کتاب کے اندر ایک نہیں ہزاروں جھوٹے ہیں اور جھوٹ سے بری ہوئی ہیں۔ اور اس کی ایک مثال دیکھو، یہ براہین عمد ہے، جب پہلے لکھی گئی تو براہین عمد اس کے 5 حصے ہیں، یہ لکھی گئی تو ایک جلد آئی مارکیٹ میں، دوسری آئی ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں سے پیسے وصول کر لگا، میں فلاں کتابیں لکھ رہا ہوں، فلاں کتاب ابھی اس کی اور جلدیں آئیں گی، اس کی 50 جلدیں آئیں گی۔ مرزا قادیانی نے کیا کہا جی کہ یہ براہین عمد لکھ رہا ہوں، اس کی کتنی جلدیں آئیں گی؟ 50 جلدیں آئیں گی، اس کی جلدی بحث جمع کرا دو مجھے جلدی جلدی، یہ جنہوں نے لینی ہے، ابھی کتاب لکھی نہیں گئی، پہلے بحث جمع کرا دو، کسی سے کتاب لینی ہے، ماں جمی نہیں پہنچ پہلے
तो क्या किया, अब 50 का छपनी थी, वो 5 पर स्टॉप लग गया। किस पे स्टॉप लग गया? 5 पर स्टॉप लग गया। अब हम पूछते हैं, मिर्ज़ा काज़मी ने कहा था कि मैं 50 किताबें लिखूंगा, इसकी 50 जिल्दें लिखूं, बराह नाम देखिए उसकी तो सिर्फ 5 जिल्दें हैं। वो कहते हैं भाई देखो 50 से 0 हटा दो तो बाकी क्या रह गया, 5 रह गया। हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारे 50 जो है जूते मार के 5 गिनने चाहिए। तुम्हारे यहाँ अगर 50 5 है तो फिर तुम्हारे 50 जूते मार के हम 5 गिनते हैं। या दुकान पे चीज लेने जाओ, उसको 5 रुपए दो, पहुंची 50 रुपए की चीज दो, कभी भी तैयार नहीं होगा। जब मामलात में जो है वो 5 50 नहीं है तो फिर गिनने में 5 50 कैसे होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और हर किस्म के शुकूर शुबा से दूर फरमाए और दूर रखे। और जितने ये गाली और मुजद्दिद किस्म के हर ईसा अलैहिस्सलाम के गलत फहमियां फैलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जो है हिदायत अता फरमाए। और कादियानियों को भी जो है अल्लाह ताला हिदायत देगी, इनके कदर में है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ऐसा आदमी भेजे जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किरदार अदा करने वाला हो। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।